بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فائنلی اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو پھر اپنے کلام کی سماعت کی سعادت نصیب فرمائی، فالحمدللہ علی ذالک، اللہ کا احسان ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 58 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 59 سے درس کا آغاز ہے اور ہی نہایت ہی اہم اور اعلیٰ عنوان ہے۔ یہ ماہ ربیع النور ہم سب پر سایہ فگن ہے اور اس میں الفاظ کی شرارت نہیں بلکہ الفاظ کی سعادت کے ساتھ کہ ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ جنت تک یہی کلمہ ہمارا ساتھی ہے۔ کلمے کی بنیاد پر ہی ہمارا خاتمہ ہے، ہماری نجات کا مدار ہے۔ اس لیے عام مخلوقوں کی بات ہو تو اس میں ڈسکس وغیرہ کا ایک پہلو پازیٹیو، نگیٹو، مثبت، منفی جائز ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے باب میں باوجود کہ گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن کمی بیشی، فضیلت، ترتیب، اعلیٰ، افضل، یہ سب پہلو ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ اللہ پاک نے کسی بھی زاویے سے امت کو یہ حق نہیں دیا کہ ڈسکس کرو ان کے بارے میں۔ البتہ ان کی شان بیان کرو، ان کی ثنا کرو، ان کی مدح کرو، ان کا وصف بیان کرو، ان کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرو، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اعلیٰ اور افضل پہلو ہیں یہی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے کسی بھی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، لیکن ہر ایک کے آنے کا مقصد توحید ہے، توحید کا پرچار، شرک کا خاتمہ، لوگ ہدایت پر رہیں، گمراہی سے بچیں، بلیور بنیں۔ تو آسان سا ایک سوال ہے، کیا سب لوگ ہدایت پر ہو گئے؟ جب نہیں ہوئے تو پھر نبی کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا مطلب یہ ہوا لوگ ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں، اب میں نہیں بھیجوں گا، اب ماننا ہی ہے ان کو۔ یہ فلسفہ ہے اور یہ مقصد توحید ہے، تم کو ماننا ہی ہوگا، اور نہیں مانو گے تیار رہو عذاب کے لیے۔ یہ بہت بڑا
ہمارے لیے الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خصوصاً امت محمدیہ کے لیے، علی صاحب الصلوات و تسلیمات۔ مختلف جگہوں پر پیغام میلاد دو دے کر آ رہے ہو۔ پہلا، جو بھی عمل کیجیے آپ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی پلرز آف اسلام ہے، لیکن ایک غریب ہے اس کے لیے نہیں ہے، یہ وہ مشروط ہے۔ حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب شرطیہ اعمال ہیں، باوجود کہ اسلام کے پلر ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں کر سکا، مر گیا، استطاعت نہیں تھی، تو الحمدللہ ایسے ہی جنت جائے گا جیسے کہ مالک نصاب نے حج بھی کیا ہو، زکوٰۃ بھی دیا ہو، ویسے ہی جائے گا۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام ہے، پیلرز ہونے کے باوجود۔ اس سے بس بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اصلیت، جو پیلر کی جو اصل ہے وہ ہے توحید اور رسالت۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان میں حج ہے، زکوٰۃ خصوصاً بتا دیا میں نے، لیکن ایک ایسا پیلر ہے ایمان کے بعد جسے آپ نماز کہتے ہیں، اس میں امیری غریبی نہیں ہے۔ یہ سب کو پڑھنا ہے، یہ سعادت سے سب برابر ہوں گے، سب محظوظ ہوں گے، سب کو کرنا ہے، سب کو پڑھنا ہے نماز۔ اس میں امیری غریبی نہیں ہے، اس میں ہے، لیکن وہ ایسی شرط ہے جس میں محنت اور دولت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پانی پر قدرت ہے، وضو کر لیجئے، قدرت نہیں ہے تیمم کر لیجئے، کتنی فیسلٹی۔ اب جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز افضل العبادات ہے، اس سب کا اتفاق ہے، نماز افضل العبادات۔ اس کی ایک وجہ بتاؤں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یہ سب اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے آپ کو دیا ہے، لیکن نماز ڈائریکٹ اللہ پاک نے حضور کے واسطے سے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ افضلیت کی جو وجہ ہے اور راز ہے، یہ ہے ایک وجہ، سب سے افضل نماز۔ اب آپ سوچیں کتنا اہم ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے افضل ہے۔ اب دوسرا جو اہم نقطہ دینے جا رہا ہوں، چونکہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، بڑا اعلیٰ عنوان ہے، اس کی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں، جب ذات دل میں بیٹھ جاتی نا تو پھر ان سے ریلیٹڈ بات الحمدللہ بیٹھتی۔ حدیث میں مشہور حدیث آپ پڑھے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ فرمایا کس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کمال ہے، عبادت خدا کی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر ایک دوسری حدیث وہاں پر لانا ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں، دو طرح کی حدیث ہے کہ اے امتیو، تمہارے اعمال ہر جمعرات کو، ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث ہے تمہارے صبح و شام کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک میں ہے جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو، یوم الخمیس، اور ایک میں ہے بالغداۃ والعشی، صبح و شام کے جو اعمال ہیں وہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مگر دونوں کا بیس دیکھیے، نبی فرماتے ہیں ان کان حسنا، اگر تیرا عمل اچھا ہوتا تو حمدت اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ بتائیے آپ، ہم ابھی نماز پڑھے، الحمدللہ ایک امید ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے گا، کمانڈ نہ صحیح، ایک امید، وہ اللہ ہے، ہزاروں عبادتیں رد کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، امید ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے، اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول فرما۔ اگر پڑھنا ہی قبولیت کی دلیل ہوتی تو دعا کہیں کو کرتے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ عمل جب آپ کا ہے اور عمل کی جزا اور سزا کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہ بارگاہ رسالت میں کیوں پیش؟ نبی کیوں کہہ رہے کہ میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ کمال ہے، میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے مجھے، ابھی دیکھیے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے سامنے فرمائے ہوں گے تو آپ ذرا سوچئے، یہ نہیں فرمایا
کہ صحابہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نہیں، تمہارے ایسے ہی جیسے الیوم اکملت لکم فرمایا نا تم سب کے لیے دین مکمل ہو گیا، تو ایسا نہیں کہ خالی صحابہ کے لیے دین مکمل تھا، پوری امت کے لیے دین مکمل ہے۔ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اچھے نہیں ہوتے ہیں تو چھوڑ نہیں دیتا ہوں، میں اللہ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ارے باپ رے باپ، اب ان تمام باتوں کا ایک خلاصہ میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اب بھی اگر پازیٹیو نہیں ہوں گے نبی کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ نبی 1400 سال سے پہلے ہمیں یہ احساس کیا، صحابہ اس کوالٹی کا نام ہے جس کو رب نے اپنی خوشنودی کی سند دی ہے، خالق نے، مخلوق نے نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحیح ہے، رب نے اپنی رضا خوشنودی کی سند عطا کی، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ اب آپ غور کریں، کیا صحابہ کے لیے کہہ رہے ہوں گے کہ میں تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں؟ رضا تو نازل ہو چکی ہے، گناہ کا صدور ممکن ہے یہ عقیدہ رکھنا، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتا آج کا امتی، مطلب یہ کہ کمپریزن کی دنیا میں کہ وہ ان کے لیے نبی کیے ہوں گے، نہیں سوچ سکتے۔ یہ البتہ یقین سے کہہ سکتا کہ ہمارے ہی لیے کیے ہوں گے میرے آقا، ہمارے لیے کیے ہوں گے، کہ ہمارے کو تو بشارت میں بھی نہیں ملتی کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، امید لیے رہتے ہیں بس۔ اور وہاں تو قرآن میں نازل ہو گئی ہے آیت، نبی کی حدیث میں ہے ابو بکر جنت، عمر جنت، دیکھ رہے ہیں نبی عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ نجوم ہیں، ہدایت پا جاؤ گے جس کی بھی اتباع کرو، کمال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی عظمتوں کے بعد اب یہ جملہ توجہ سے ایک دم پڑھیے کہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں، یہ اگر دیکھیے یہ ہمارے ہی اعمال کے لیے ہے، اگر مگر وہاں تو کہہ رہے ہیں اتنا خرچ کرو گے تو احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی دوسرا خرچ کرے سونا پہنچ نہیں سکتے، وہاں تو اگر نہیں، وہاں کمانڈ ہے، وہاں تو گارنٹیڈ ہے۔ اس کا مطلب اگر مگر ہمارے ہی لیے لگ رہا ہے، اور ہے یقیناً۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اچھے نہیں ہوتے ہیں تو گناہ کی معافی مانگتا ہوں، تمہارے گناہوں کی، باپ رے باپ، ذنوبکم کا لفظ ہے، استوہب اللہ ذنوبکم، میں اللہ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب بھی کوئی اعتراض کرے گا نبی پر؟ نہیں، اب کوئی ڈسکس کرے گا نہیں۔ اب تو معلوم نہیں بھی ہو تو چھوٹی سی بات ہے، اگر ہمارے داماد کی یہ اطلاع ہمیں مل جائے کہ ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھتا، تو کوئی بولے یا نہ بولے ایسی دعا نکلتی منہ سے، اللہ ان کو بھی خوش رکھیں دے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اٹریکشن ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں، نبی نے آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کو نہیں، آپ کے لیے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ اب سوچئے پازیٹیوٹی کا مطلب اندازہ کیا ہونا چاہیے ایک امت کے حوالے سے، ہم کیسے رہ سکتے؟ اب جب یہ بات سمجھ گئے تو کھل کر بول رہا ہوں، نبی کے لیے نگیٹو نظریہ نہیں رکھنا، اب نہیں رکھنا، تو یہ آیت کریمہ اب مزہ آئے گا سننے میں۔ یہ بس یہی کہنا تھا مجھ کو اتنا پورے تمہید کرنے کے بعد، کیونکہ جب تک احسان کا پہلو نظر نہ ہو جانتے ہیں، وہ تو ابھی سن ہی رہے ہوں گے سورہ آل عمران 164 کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے ہزاروں سینکڑوں، ارے آپ غور کریں، آج نہ یہ آدھار کارڈ وغیرہ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، لیکن آپ غور کریں، ہم 5 بھائی ہوتے ہیں، 5 بھائی کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ اس کا کمال ہے یا اللہ، سب الگ الگ ہوتے ہیں، کمال ہے، کیسا قدرت والا اللہ تعالیٰ، ہو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات اب کہہ رہا ہوں، عندہ مفاتح الغیب۔ اچھا، ایک پیغام تو یہ دیا تھا کہ نگیٹو نہیں رہا، دوسرا پیغام یہ دے رہا ہوں میں کہ حضور بے کسوں کے کس ہیں، بے بسوں کے بس ہیں، ہے نہیں؟ پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لیے آئے، یہ ایک دم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مفہوم سب سمجھیں آپ۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، آج آزو بازو کہیں پر بھی کوئی پریشان حال نظر آئے، میرے حضور کی سنت پر عمل کیجئے، ان پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کیجئے۔ کہیں بھی سہارے کی ضرورت پڑے،
آپ سہارا بنیے جو بھی ممکن ہو سکے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی سے کہ یتیم پر ہاتھ بھی رکھ دینا, میں ہوں بول دینا, تم ٹینشن نہیں لو, میں نہیں کر سکتا دوسرے سے کرواؤں گا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو الحمدللہ معلوم ہوگا کہ ایسا نبی آیا جو نبی تیرے لیے اعمال کے باب میں بھی بہت ہی ایکٹیو ہے, اور تمہیں اپنا پریکٹیکل پیش کر کے ایک ذہن دے رہا ہے. میری امتیوں, کبھی تمہیں اگر اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے, عظمتوں سے نوازا ہے, تو اس کو شیئر کرنا, جن کو نہیں دیا گیا ہے ان تک پہنچانا. 2 پیغام. اب تیسری جو اہم بات ہے جو آج کا عنوان ہے, سب سے اہم عنوان, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا يعلمها الا هو, ان کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. تمہید اب آپ مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ باندھنے کی وجہ کیا تھی, کیونکہ یہ عنوان اتنا اہم عنوان ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے 1400 سال کے بعد بھی. میں تو بس یہی کہتا ہوں, تحقیق اپنی جگہ پر ہے, تصدیق کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے, توفیق چاہیے. الحمدللہ آج میں علم غیب کا کانسیپٹ اتنا آسان کر دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ کہ بالکل ڈکلیئر اور کلیئر آپ اپنی زندگی کاٹیں گے, کبھی ٹینشن میں نہیں آئیں گے, اور وہ بھی گوگل اور یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے نہیں, آپ کبھی بھی افیکٹڈ نہ ہو. دیکھیے غیب کا جو کانسیپٹ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور سے, اللہ تو جانتا ہی ہے, اللہ تو غیب جانتا ہی ہے. اس پوائنٹ پر نوٹ کریں آپ, الحمدللہ. لیکن بات رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے ایک لفظ بول دوں اور آپ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں کہ نبی کو جب بھیجا جاتا ہے تو کمپلیٹلی بھیجا جاتا ہے, جس قوم کے لیے بھیجا جاتا ہے آل ان آل اس کا نالج دے کر. یہ جس کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں میں چونکہ ایک نبی نہیں ہے, حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک نبی ہے, وہ لمیٹڈ قوم کے لیے آئے, اس لیے جس کا لفظ بول رہا ہوں. اور جس جب سمجھ جائیں گے آپ کہ جس قوم کے لیے بھی, آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو جس سیکشن میں بھی آپ کو نوکری لگی ہے, آپ کو اس سیکشن کا پورا نالج مسٹ ہے. نہیں تو پھر ہو گیا, پھر کس سافٹ ویئر پہ بیٹھے آپ, صاف ہے, کلیئر ہے, دنیا کے اعتبار سے آسان ہے. تو ایسے ہی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جہاں بھی آپ دیکھیں, اب دیکھیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دائرہ تھا کہ تم صفت کے آئینہ دار ہو, کنڈیشن میں بتا رہا ہوں, صفت کے آئینہ دار ہو, اس کا مطالبہ کر سکتے ہو تم, لیکن اس ذات کا مطالبہ کیے تو اللہ پاک نے صفت کی تجلی دکھا کر کے حیثیت بتا دی. تو ایک کنڈیشن میں بتا رہا ہوں. تو ہر نبی کا ایک کنڈیشن تھا, ہر نبی کا کنڈیشن. تو یہی عقیدہ, یہی تصور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ بھی خاص قوم کے لیے, خاص خطے کے لیے, معاشرے کے لیے تشریف لائے. اگر ایسی بات ہے تب بھی عقیدہ یہی بنے گا کہ جس بھی خطہ کے لیے آپ آئے ہیں آل ان آل اس خطہ کا نالج آپ پر ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں لوازم رسالت میں سے ہے کہ اس کا پورا ان کے پاس نالج ہو, جہاں کے بھی وہ پیغامبر ہیں, جہاں کے بھی وہ رسول. پیغامبر, اچھا جملہ ہی, کیونکہ خدا کا پیغام پہنچانا ہے وہاں, اور نالج کے بغیر پہنچایا ہی نہیں جا سکتا ہے. علم ضروری ہے پہنچانے کے لیے, پیغامبری کے لیے, کہ یہ پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے. اسی لیے تو بچے کو کیا کہا گیا کہ تم پر نماز نہیں ہے, 9 سال کے بعد ہو جائیں تو باپ ماں کو کہا جا رہا پیٹو, پھر بالغ ہو جائیں تو کہا جا رہا نہیں آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مؤذن کی آواز پہ جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیٹیل بتایا نا آخر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھ جائیے اور پھر غیب کا کانسیپٹ آسانی سے سمجھ گئے. حضور کی رسالت جو ہے یہ کنڈیشنلی نہیں ہے, یہ رسالت عامہ ہے, یہ رسالت مطلقہ ہے. خدا کے علاوہ جتنی بھی جو بھی جہاں بھی, جتنی بھی جو بھی جہاں بھی چیز بولی جا سکتی ہے, یہ رسول وہاں
اس کے ایسے ایسے ہیں، یعنی ہر ابیض و اسود، ہر کالے اور گورے، ہر خشک و تر، ہر شجر و حجر، ہر آسمانی مخلوق، ہر زمینی مخلوق کے لیے آپ پیغامبر ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا وہ کانسیپٹ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ اعلان کر دو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے بعد ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری مخلوق تک پیغام پہنچانا ہے مجھے، ساری مخلوق تک۔ اب ساری مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق آپ لائیں کہ مخلوق بھی ہو اور نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو وہاں۔ اب اگر مخلوق مانتے ہیں تو اب نگیٹو نظریے والے کو ذرا سے آپ ملاحظہ کیجئے، وہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم۔ اب یہاں پر سوال ایک ہی کیجئے آپ، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مخلوق ہے یا نہیں؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں معلوم تو وہ مخلوق ہے یا خالق؟ اگر وہ چیز مخلوق ہے تو ارسلت الی الخلق کافہ، رسالت حضور کی ساری مخلوق کے لیے ہے، اور علم غیب رسالت کے لیے لازم ہے۔ نہیں اگر علم مانیں گے، نہیں مطلب یہ کہ نالج مانیں گے تو رسالت انکمپلیٹ ہوگی، انکمپلیٹ ہوگی، اللہ کا وعدہ غلط ہو جائے گا۔ اور دوسری آیت بڑی مشہور سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین، کوئی خاص عالم نہیں کہا، عالمین۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین آپ کہتے ہیں، یہاں پر بھی سیم یہی ہے، وہاں پر رحمت کا لفظ ہے، یہاں پر رب کا لفظ ہے، فرق اتنا ہی ہے، عالمین وہی ہے۔ ہم وہاں پر محبت اور عقیدت کی جو دھارے والے جملے دینا نہیں چاہتے، ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسالت جو ہے، پیغامبری جو ہے، اگر مخصوص ہے تو جہاں کے لیے مخصوص ہے وہاں کا نالج لازم رسالت میں سے ہے، اور اگر مخصوص نہیں ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، مطلق ہے، تمام جہان کے لیے ہے، جہاں جہاں ہے وہاں وہاں ہے، جو ہے وہ ہے، ہر ایک کا علم ضروری ہے، نہیں تو انکمپلیٹ رسالت ہوگی۔ تو اللہ پاک کا وہ جملہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کمپلیٹ کہاں؟ جمیعا کمپلیٹ کو کہتے ہیں، تمام کے آپ رسول ہو۔ تو اب جب تمام کے ہو تو علم تمام بھی ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ رسالت کمپلیٹ کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ یہ کانسیپٹ میں نے بتا دیا ہے۔ اب آپ کو آسانی سے مطلب یہ کہ ڈیویژن بھی کر سکتے ہیں آپ، اصل ہوتا کیا ہے، کہاں ہے قرآن میں، اب پھر قرآن ہی میں جتنی بھی نگیٹو آیتیں ہیں وہ سب پیش کر دیں۔ جیسے دیکھیے اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں، نہیں رہتا تو نبی کو کہاں سے ملتا؟ کھلی بات ہے، نہیں رہتا، اگر کنجی نہیں رہتی تو نبی کو کہاں سے ملتی؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک اپنے نبیوں کو غیب کی کنجی یا غیب کے علوم عطا کیا یا نہیں؟ سوال یہ ہے، یہ ہے سوال۔ یہ سوال نہیں کہ اللہ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی ہے، نہیں کا تو پہلو ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی ہے اور نبی کے پاس بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کے پاس ہی ہے اور نبی کے پاس بھی ہے۔ کتنا آسان ہے، کیونکہ اگر غیب کا پیمانہ یہ مان لے آپ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ علم جب اللہ ہی جانتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں، تو پھر وہ تو بحث کی بات ہی نہیں ہے، وہ بحث کی بات ہی نہیں۔ جیسے کہ ذات خدا کے بارے میں بحث کا پہلو تھا صحابہ کے درمیان، تو اللہ پاک کے رسول نے کیا کہہ دیا؟ خبردار تم مجھے دیکھ لو، بس اللہ کو دیکھے سر کا ہے، بحث مت کرو، کلیئر کر دیا نا۔ تو جو امپاسبل پہلو ہے، امپاسبل جو پہلو ہے، وہاں تو آپ کو ریمارک کر دیا۔ جیسے تقدیر کے باب میں بحث کرنے کو منع فرمایا، نہیں کرنا، میں آیا ہوں اس کے لیے، تم نہیں آئے ہو، تو جہاں جہاں ہے وہاں وہاں کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، جیسے سورہ لقمان کی مشہور آیت لاسٹ کی کہ 5 علوم ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں معلوم، قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، اور کل کیا کمائیں گے آپ اس کا علم، کل کہاں کون مرے گا اس کا علم، یہ 5 نہیں معلوم ہے۔ اب ایک ہی لفظ میں بول دیتا ہوں، اگر قیامت کا علم نبی کو نہیں معلوم ہے تو ڈرائے کہیں کو آپ کو قیامت سے؟ ڈرائے کیسے آپ کو قیامت سے؟
دیکھیے نبی پر بھروسہ اگر اٹھ جائے غیب کے علم کے بارے میں تو قرآن پاک یہ غیب خدا کا کلام ہے. اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ، اس کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ. اور کوئی غیب کیا؟ تو اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ ہے. سب کو تو خیر ذات خدا صرف ذات رسول کو دکھے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اس کا مطلب صفات تو دکھ سکتی، ذات نہیں. تو ذات غائب ہوئی نا، ذات خدا غائب ہوئی نا مخلوق سے. اب آپ غور کریں، اس ذات خدا کا کلام ہے. اب اگر کہیں کہ نبی کو وہ نہیں یہ نہیں، تو یہ غیب کا جو پورا کلام آپ کے پاس آیا ہے، نبی پر بھروسہ ختم ہو جائے تو یہ کلام خدا کا کلام الہی ہونے میں شک ہو جائے گا. کیونکہ اس غیب کے کلام کو رسول نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا مطلب غیب کا ہے تب تو کہا ہے. اب اس کو اور آسان کر دیں، زبان مصطفیٰ سے آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا. قرآن پاک بھی تو اللہ کے رسول ہی نے کہا ہے نا، چاہے واسطہ کچھ بھی ہو، لیکن امت کو تو نبی نے ہی دیا نا. امت کو تو نبی نے ہی دیا. صحابہ کرام کے سامنے یہ دیکھو حبیب جبرائیل آئے تھے وغیرہ جو بھی ہو، لیکن کہا تو نبی نے. فرسٹ راؤنڈ میں جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل کو، قرآن پاک ہے یہ ہے وہ ہے، نبی کہہ رہے. اور یہ بھی تو کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات. کون کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کیا؟ وہ بھی تو نبی کہہ رہے ہیں. نبی ہی کہہ رہے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی تو نبی کے الفاظ ہیں. یہ بھی تو نبی کی زبان سن رہے ہیں. بھروسہ اگر ختم ہو جائے تو قرآن کی قرآنیت سے بھروسہ ختم ہو جائے گا. یہ نبی پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ نبی نے جو غیب کے کلام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ماننا ہوگا کہ نبی کو معلوم ہے غیب اس لیے کہہ رہے ہیں. مان لیجئے غیب کا کلام ہے، یہ غیب ذات کا کلام ہے یہ. اور جب ذات غیب ہے تو کلام بھی تو غیب ہی ہے نا. اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن کے اسرار و رموز کو سب نہیں جانتے، سب نہیں جانتے. اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی سے بس بیان کرتے ہیں، سب جان نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ غیب ذات کا یہ کلام ہے، اس کی گہرائی کیا ہے سب نہیں جانتے. چھوٹی سی مثال، الف لام میم کوئی نہیں جانتا، اللہ رسول جانتا. یہ رسول کے صدقے میں جو اولیاء ہے وہ جانتے ہیں. اگر ہے ترجمہ ہے نہیں ہے. کہنا یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں یا جتنی بھی اس طرح کی آیتیں ہیں جن کے بارے میں اونلی کا پہلو نظر آتا ہے کہ اللہ ہی جانتا، اللہ ہی جانتا، 100+ آپ عقیدہ رکھیے الحمدللہ کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ نبی کے لیے جو غیب لازم ہے اللہ پاک نے وہ اس لیے عطا کیا تاکہ نبی کی نبوت مطلق، نبی کی رسالت کامل مکمل جو عقیدہ توحید ہے وہ پوری ہو سکے. اگر ذرا بھی اس میں کھوٹ نکالیں گے تو لازم یہ آئے گا کہ رسول تو سارے جہان کے ہیں لیکن سارے جہان کا علم نہیں ہے. تو علم رسول لازم ہے رسالت کے لیے، علم غیب لازم ہے رسالت کے لیے. یہ عقیدہ آپ کو ہم کو رکھنا ہے. ہم یہاں پر کوانٹیٹی نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ رسول کے لیے لازم ہے کہ جہاں کا رسول ہو وہاں کا علم ضروری ہے. یہ رسول تمام جہان کے ہیں لہذا تمام علوم ضروری ہے. اب میں کہوں کل علم تمام علم، یہ سب سے ٹینشن ہو جاتا. ابھی دیکھیے کل ایک فون کیا کسی نے ماریشس سے، کل علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل تو اللہ ہی جانتا ہے. میں نے کہا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. کہا مفتی ہوں میں. آپ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، مفتی ہوں میں نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ. حافظ بھی ہوں گے؟ جی حافظ بھی ہوں. میں نے کہا سورہ جن کھولیے آپ. میں نے کہا بولیے. میں نے کہا سورہ جن آیت نمبر لاسٹ آپ دیکھیے. آیت نمبر لاسٹ میں ہے لِيَعْلَمْ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کل شے کو گن کر رکھا. اللہ کل شے کو، اس لفظ پر غور کیجئے بس. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا معنی ہوا؟ بے شک اللہ کل شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر. تو اعتراض یہی تھا نا کہ کل علم نہیں مان سکتے. تو پھر یہاں پر دیکھیے آپ کیوں، اس لیے کہ کل جو ہے انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ کا پہلو ہے اور انلمیٹڈ رسول کو علم نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے غلط سمجھا. کل انلمیٹڈ نہیں ہے، کل لمیٹڈ ہے.
کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا؟ ہر شے کی گنتی ہے، گنتی ہی کو تو لمٹ کہتے ہیں ارے گنتی ہی کو تو لمٹ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب کل شے لمیٹڈ ہے تو کل شے کا علم ماننا یہ انلمیٹڈ کیسے ہو جائے گا؟ کچھ سمجھے آپ؟ پھر بھی یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو علم ہے لمیٹڈ ہے، لیکن بشریت کے علم سے، نالج سے پرے ہے۔ بشریت اس لمیٹڈ کی لمٹ نہیں کر سکتی، بشریت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان سے بڑا کوئی انسان میں عالم ہی نہیں ہے، تو ان کا احاطہ کرنے کا ہے ہی نہیں ان پہ ان کو حق، ہے کہ نہیں؟ تو ہم دیکھیں کتنا کلیئر عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ ہر شے جو ہے یہ لمیٹڈ ہے۔ لہٰذا اب اگر مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم ہے تو یہ کفریہ عقیدہ نہیں بلکہ عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ البتہ ایسا علم مانے کہ جیسا اللہ کو ہے ویسا رسول کو ہے، تب شرک ہو جائے گا، تب شرک ہو جائے گا۔ اگر ایسا مانے کہ جو اللہ کو ہے اور اللہ نے جو چاہا نبی کو وہ عطا کیا، تو پھر یہ شرک شکن عقیدہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک کا خاتمہ کرنے والا عقیدہ ہے۔ بس آج کے اس درس میں اتنا ہی کافی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔